اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شرط الوکالة ان يكون المؤکل ممن يملك التصرف ويلزمه الأحكام والوکیل ممن يعقل البيع ويقصده۔ پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ وکالت میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ شرائط کا تعلق موکل سے ہیں، کچھ شرائط کا تعلق وکیل سے ہیں، کچھ شرائط کا تعلق وکالت سے ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہاں سے موکل اور وکیل کے شرائط کو بیان فرما رہے ہیں۔ موکل کہتے ہیں وکیل بنانے والے کو، یعنی کون سا شخص کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2، کون سا شخص کسی دوسرے کا وکیل بن سکتا ہے، اہم بات ہے نا یہ۔ تو پہلی شرط موکل میں یہ فرمایا کہ وہ تصرفات کا مالک ہو۔ کیا ہو؟ مالک ہو۔ جو آدمی خود تصرف کر سکتا ہے، کوئی کام آپ خود کر سکتے ہیں تو کسی دوسرے کو وہ کام کرنے کی کیا کر سکتے ہیں؟ اجازت دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ کسی کام میں تصرف کر سکتا ہے؟ وہ اپنا کسی کو وکیل، یا آپ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ کا ایک غلام ہے، بھاگ چکا ہے، جا چکا ہے، آپ کی کنٹرول سے نکل گیا، یہاں سے نکل گیا، بھاگ گیا، پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے کس کا؟ آپ کا، لیکن وہ آپ اس کے تصرف کے مالک ہیں؟ نہیں ہے، ابھی آپ کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کسی کو وکیل بناؤ تو جاؤ اس کو میری طرف سے بھیج دو، یہ تو خود نہیں بھیج سکتا تو دوسرے کو کیا وکیل بنا رہا ہے؟ خود بھیج سکتا ہے۔ مثال آپ کے ایک گائے ہے، وہ گم ہو گئی، کہیں پتہ ہی نہیں آتا، پتہ نہیں ہے، آپ اس کو جب تک آپ یعنی اس کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں تو کسی اور کو کیسے وکیل بنائیں گے کہ جاؤ اس کو بیچو؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام یعنی تصرف کا خود مالک ہو، تصرف کر سکتا ہو، یعنی موکل جس کسی کو کسی کام کا وکیل بنا رہا ہے وہ کام سب سے پہلے خود کر سکتا ہو۔ جب وہ خود کر سکتا ہے تو کسی اور کو دے سکے گا نا۔ ایک کام موکل خود نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے کو بھی۔ اور دوسری بات فرمایا کہ شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ دونوں کا خلاصہ گہرائی سے دیکھیں تو ایک ہی ہے۔ اب مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ بچے جب تک بالغ نہیں ہوتا مرفوع القلم ہوتا، اس کے جو نام اعمال وغیرہ ہیں، اس کے جو کام ہیں اس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح پاگل ہے، جب تک وہ پاگل پن ہے تو وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کی کسی حرکات کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک آدمی حدیث میں آتا ہے سویا ہوا، جب تک جاگا نہیں ہے تو جو ہے وہ مرفوع القلم ہے، اس کے اوپر احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، پاگل آدمی یعنی جس کے ذہن جو اللہ نہ کرے وہ ذہنی توازن خراب ہو، تو جب تک صحیح نہ ہو جائیں تب تک شرعی احکام ان کے اوپر لاگو۔ اس لیے آپ دیکھو گے نا کسی بھی چیز میں، نمازوں میں، زکوٰۃوں میں، حج میں، عاقل ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اکثر میں عاقل بالغ کی کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو یہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تک عاقل نہیں ہے تو احکامات اس کے اوپر لاگو ہیں، جب تک بالغ نہیں ہے احکامات اس کے اوپر لاگو ہیں۔ میری طرف توجہ۔ اسی طرح محجور کہتے ہیں، ایک غلام ہوتا ہے، میری طرف دیکھو، ایک غلام ہوتا ہے معذون، اذن یأذن، اجازت دینا۔ معذون جس کو اجازت دیا گیا، اس کو مولا، اس کا آقا اجازت دیتا ہے کہ جاؤ کاروبار کرو، خوب نفع کرو، کماؤ، تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، تو وہ اس کو کہتے ہیں عبد معذون۔ کیا کہتے ہیں؟ عقد معذون یا صبی معذون۔ کسی بچہ ہے، مثال آپ کا ہوشیار بچہ ہے، آپ نے اس کو خرید و فروخت کی اجازت دے دی۔ دیکھا ہوگا نا مارکیٹوں میں کتنی جو ہے نا وہ دکانوں میں بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے خاصے خرید و فروخت کر لیتے ہیں۔
تو ان کو ان کے اولیاء کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اجازت ہوتی ہے. یہ چیزیں تو دیکھی ہیں نا آپ نے، کوئی ایسی نئی چیز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے عبد محجور اور ایک ہوتا ہے ولد محجور. اس کو کہا جاتا ہے جس کو اس کے آقا یا اس کے ولی نے اجازت نہیں دیا ہو کہ بھائی تو کام نہ کر، تو یہ کام نہ کر. تو وہ اس لیے اجازت نہیں دیتا ہے کہ کہیں یہ میرا نقصان نہ کر دے، کہیں میرا نقصان نہ کر دے. تو اس وجہ سے تو یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عبد محجور اور محجور غلام، اب جب تک ان کو کسی کام سے روکا گیا ہے تو اب وہ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ تصرف کے بھی مالک نہیں ہیں، تصرف کے مالک نہیں ہیں، اور احکامات بھی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. کیوں؟ اگر کسی غلام نے خرید و فروخت کیا تو آقا بول سکتا ہے میں نے تو اس کو منع کیا، تجھے کس نے کہا کہ اس سے خرید و فروخت کر؟ پوچھنا چاہیے کہ تجھے آیا اس کے آقا نے اس کو اجازت دی بھی ہے یا نہیں. تو یہاں یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں. دیکھو ومن شرط الوکالت، وکالت کی شرائط میں سے ان یکون الموکل، کہ موکل ہو ممن ان لوگوں میں سے یملک التصرفہ، جو تصرفات کے کیا ہے مالک ہو، جو اس کام کا کیا ہو مالک ہو، اس کام کو وہ خود کر سکتا ہو. یعنی جس کام کا آپ کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں وہ کام وہ خود کیا ہو. ہاں. وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ، شرعی احکام اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہو، لاگو ہوتے ہوں. یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو. ٹھیک ہے. والوکیل، وکیل میں صرف ایک ہی شرط ہے کہ بس وہ خرید و فروخت کو کیا ہو جانتا ہو. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آزاد ہو. کیا ہو؟ آزاد ہو. نہیں، آزاد ہونا بھی شرط نہیں، بلکہ وہ عاقل بالغ ہو. عاقل بالغ ہو. اگر بالغ نہ بھی ہے تو کم از کم وہ کیا ہو؟ عاقل ہو. کم از کم وہ کیا ہو؟ یعنی مثال اگر نابالغ بچہ ہے تو وہ خرید و فروخت کے معاملات کو کیا کرتا ہو؟ جانتا ہو. خرید و فروخت کے معاملات کو کیا ہو؟ جانتا ہو. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے. والوکیل، وکیل کے شرائط میں سے یہ کہ ممن یعقل البیع ویقصد، جو تجارت کے معاملات کو سمجھتا ہو اور تجارت کرتا بھی ہو. قصد کا معنی کرنا، تجارت کرتا ہوں. ایسے قصد تو بیٹے بیٹے بچہ بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے نا. یہاں قصد سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ کرنا ہے. اسامہ تو رات دن بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں 10 فیکٹریاں لگاؤں گا، اتنی جو گاڑیاں ہوں گی، اتنے تعمیرات ہوں گے، لیکن پتہ چلا کہ گھر میں 5 کلو آٹا لانے کے لیے بھی تیار نہیں، اور سوچیں کہاں سے کہاں تک. تو یہاں صرف قصد مراد نہیں ہے بلکہ وہ کرنا مراد ہے. باتیں کروڑوں کی دکان پر ہوگی. تو یہ بات سمجھ آئی؟ صرف قصد نہ ہو. اب میری طرف توجہ کر. اب یہ وکیل اور موکل کے شرائط تو آپ کو بتا دیا نا. اب اس پر نیچے مسائل لا کر اس مسئلے کو، اس شرائط کو مزید وضاحت کر رہے ہیں. کتاب میں دیکھو، بند کرو کافی. وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ، وکلا کا فاعل ہیں یہ، صحیح ہے. کوئی آزاد آدمی جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، یا آزاد تو نہ ہو لیکن عبد معذون ہو. کیا ہو؟ عبد معذون ہو. چاہے وہ عبد معذون ہو، چاہے وہ بچہ معذون ہو. اس لیے مطلق معذون کی قید لگائی تاکہ اس میں غلام بھی آ جائے اور بچہ معذون بھی آ جائے. بتایا تھا نا اس کی وضاحت میں نے ابھی. معذون کا مطلب جس کو اجازت دی گئی، وہ اپنے جیسے کسی کو وکیل بنائے. اپنے جیسے آزاد نے آزاد کو وکیل بنا دیا، بالغ نے بالغ کو وکیل بنا دیا، معذون غلام نے کسی معذون غلام کو وکیل بنا دیا. تو اب یہ کیا ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ تمام تصرفات کی کیا ہیں؟ مالک ہے. کیونکہ جو غلام اور بچے تھے ان کو ان کے جب آقا نے اجازت دے دی، ان کے ولی نے اجازت دے دی، تو وہ بھی تصرفات کی کیا ہوگا؟ مالک ہوگا. اس لیے ان کی وکالت یعنی وکیل بنانا کیا ہے؟ جائز ہے. کیونکہ شرائط کیا ہو رہی ہیں؟ پوری ہو رہی ہے، پائی جا رہی ہیں. لیکن وَإِن وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا، کسی آدمی نے کسی محجور بچے کو وکیل بنایا. محجور جس کو کاروبار وغیرہ سے منع کیا گیا. کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یعقل البیع والشراء، وہ بچہ تو ہے تو محجور، طیب کی طرح منع کیا ہے، لیکن وہ خرید و فروخت کو کیا ہے؟ جاری رکھا ہے، سمجھتا ہے. اور عبدا محجورا، اس کو بھی پیچھے والے کے ساتھ لگاؤ.
وَإِنْ وَكَّلَ عَبْدًا مَحْجُورًا، اگر کسی محجور غلام کو وکیل بنایا، تو یہ وکیل بنانا کہہ رہے جائز ہے؟ جائز۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس میں شرط نہیں ہے تصرف۔ وہ بتائے گا عظمت اللہ بشیر ہے، عظمت ہے بشیر شرائط نہیں ہے، بلال بتائے گا۔ ہاں وہ وکیل کے اندر صرف ایک ہی شرط ہے نا، خرید و فروخت کے معاملات کو کیا ہو، جیسے ابھی یہاں بتایا نا کہ وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ، بچے اور غلام تو خرید و فروخت کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کو وکیل بنایا تو یہ وکیل بنانا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں میں وکالت کے شرائط پوری ہو رہی ہے۔ وکالت میں کیا ہے؟ صرف ایک ہی ایک ہی شرط، شرط ہے، بس خرید و فروخت کے معاملات کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہو۔ لیکن یہ جب کسی کے وکیل بن گئے، آگے ان کو تصرفات کاروبار کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے نا۔ بچے کے ولی نے کہا کہ آپ نے کاروبار نہیں کرنا ہے، جسے اخبار میں دیتے ہیں نا کہ فلاں میرا بیٹا فلاں ابن فلاں میں اس سے بائیکاٹ کرتا ہوں، اس کو اپنے تمام کاروباری میں اس کی سے جو ہے نا آگ کرتا ہوں، یا آگ پہ نہیں تو ایسے ایک آگ تو الگ مسئلہ ہے، وہ بولتے ہیں کہ اس کو میں اس کی تمام اختیارات سلب کرتا ہوں، آئندہ کے بعد اس سے کوئی بھی لین دین کرے گا تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگا، ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے موجودہ دور میں باتیں ہوگی، سمجھیں، اخباروں میں دیتے ہیں لوگ بھائی، سمجھیں، بعض ہوتے ہیں نا جو گھر میں جو مثال کے طور پر چرسی مواری ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو مالی تجارت کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، ظاہر ہے ان کا بڑا محنت ہوتا ہے، تو اب ولی نے اس کو کیا ہے؟ بند کیا ہوا ہے، غلام کو اس کے آقا نے کیا ہوا ہے؟ منع کیا ہوا ہے، لیکن وکیل کے شرائط ان میں موجود ہیں، تو اس لیے ان کو وکیل بنانے کیا ہیں؟ جائز ہے، لیکن یہ آگے تصرفات نہیں کر سکتے، منع کیا ہوا ہے، اس لیے تو جتنے بھی جو معاملات ہوں گے نا، مثال کے طور پر اس بچے نے آگے جا کے، میں نے اس کو وکیل بنایا، اس نے جا کے میرے لیے کوئی ڈیل کر دی، خرید و فروخت کر دی، تو اس خرید و فروخت کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، اب خرید و فروخت کر دی تو اس میں کیا معاملات ہیں؟ مبی اس کو پیسے دینا، اب مبی خرید رہا ہے تو مبی لینا، اس مبی کے اندر کوئی عیب نکل آیا تو اس کو واپس کرنا، اس کا کوئی دعوے دار نکلا تو اس کو پھر دوبارہ خیار رویت، خیار عیب، خیار شرط، سمجھ آئی، شفیع نکل آیا تو شفا کے مسائل، یہ سارے ہیں نا، یہ سارے اس چیز کے کیا ہیں؟ حقوق ہیں، کیا ہیں؟ وہ تمام حقوق بچے کے ساتھ نہیں لگیں گے، ڈائریکٹ موکل پر لگیں گے، ڈائریکٹ اس لیے موکل پر لگیں گے کہ اس بچے اور اس غلام کو اس کے ولی اور اس کے آقا کی طرف سے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جب کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ جو بھی معاملات کریں گے موکل کے وکیل بن کر، تو اس معاملات کی جتنے بھی حقوق ہوں گے ان کا جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ موکل کرے گا، وہ وکیل نہیں کرے گا، وہ وکیل یہ سمجھ آئے آپ کو گل نواز؟ کسی کو یہاں بتا رہے ہیں، دیکھو وَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِمَ الْحُقُوق، ان کے اوپر حقوق متعلق ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی خرید و فروخت، پیسے دینے، مبی لینے، تجارے جو حقوق ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کے اوپر نہیں ہوں گے، لین دین کی جتنے معاملات ہیں وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، بلکہ وہ وَتَتَعَلَّقُ بِمُوَكِّلَيْهِمَا، ان دونوں کے موکل پر کیا ہوں گے؟ لاگو ہوں گے، لازم ہوں گے، سمجھ آئیں، واجب ہوں گے، یہ ایک ہی معنی ہے سب کا۔ یہ یہاں تک ندیم آ گیا؟ تو یہ تو تھا تو وکیل کے شرائط اور وکالت، یعنی وکیل اور موکل کی شرائط کی بات۔ میری طرف توجہ ہے؟ آگے جو وکیل جو عقد کرتا ہے، میری طرف توجہ کرو، خلاصے میں آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ وکیل جو معاملات کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کیا قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نسبت وہ اپنی طرف کرتا ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نسبت وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف کرتا ہے، اپنی طرف کرتا ہے۔
لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نسبت وہ اپنی طرف نہیں کر سکتا بلکہ اپنے موکل کی طرف کرتا ہے۔ کس کی طرف کرتا ہے؟ اب یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب میری طرف دیکھو، جن معاملات کی وہ نسبت اپنے طرف کرتا ہے ان تمام معاملات کی جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں، جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، حقوق سے مراد ذمہ داریاں، وہ ساری ذمہ داریاں وکیل کے اوپر لازم ہوں گی، وکیل کے اوپر۔ جن معاملات میں وہ نسبت موکل کی طرف کرتا ہے کہ تو ان تمام معاملات میں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ وکیل پر لاگو نہیں ہوں گی بلکہ موکل پر لازم ہوں گی۔ کس پر لازم ہوں گی؟ دو بات سمجھ آئی سمجھ؟ وکیل جو عقد کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض چیزوں کی نسبت براہ راست اپنی طرف کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میرے لیے کر رہا ہوں، ان کے حقوق اور ان کے احکامات اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس وکیل کے اوپر ہی لاگو ہوں گے۔ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا میں، کہتا ہے اس کے لیے، کیا؟ اس کے لیے۔ تو اب اس معاملات میں جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ کس پر لاگو ہوں گی؟ موکل۔ جو ذمہ داریاں آئیں گی وہ موکل پر آئیں گی۔ اب وہ پہلے والے کون سے؟ مثال کے طور پر ادھر دیکھو، وہ معاملات جن کی نسبت وہ اپنی طرف کرتا ہے، مثال خریدنے کے لیے میں نے اسامہ کو بتایا جائے یار میرے لیے موبائل نہیں لے لیں۔ اب وہ جا کے مارکیٹ جاتا ہے، دکان سے موبائل لیتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جی مجھے موبائل دے دیں، میرے وہ دارالعلوم رحمانیہ میں ایک استاد ہیں ان کے لیے، وہ جانتے ہوں گے آپ کو، ان کے لیے موبائل چاہیے۔ اگر یہ ایسا کوئی تڑکا مڑکا لگاتا بھی ہے تو اس تڑکے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سرینا مارکیٹ والے کیا جانتا ہے مجھے؟ ہاں دادا کو، وہ اس کو تو پیسوں سے کام ہے نا، وہ یہی بولے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں میں نسبت وہ اپنی طرف کرتا ہے۔ اب وہ چیز خریدتا ہے، یا اسی طرح میں نے اس کو بولا یار یہ میرا موبائل وہاں جا کے بیچ دے، اب یہ وہاں جائے گا تو پھر وہ اگر یہ تڑکا لگا کے بولے استاد کا موبائل ہے، پھر تو وہ کاروباری تھوڑا سا ریٹ نہیں بڑھائے گا، وہ اپنا معاملہ خود، یعنی اس کو اپنی تجارت سے مسئلہ ہے نا۔ یا اسی طرح کسی کوئی چیز کرائے پر دینا ہے، کیا دینا ہے؟ کرائے پر دینا ہے۔ میں نے اس کو کہا یار وہ میرا گھر ہے، وہ جا کے کرائے پر دے دیں۔ تو اگر یہ جا کے بولے کہ یہ ہمارے استاد کا گھر ہے تو اسے کرایہ دار 5,000 روپے مزید نہیں بڑھائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی نسبت موکل اپنی طرف کرتا ہے۔ موکل بھائی میری چیز ہے، یہ گھر ہے، اس کے اتنے ریٹ ہیں، یہ چیز ہے، میں اتنے میں بیچ رہا ہوں، یہ آپ لے لیں۔ اس چیز کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے نا۔ اب اس خرید و فروخت میں جتنے معاملات ہوں گے نا، اب کیا معاملات ہیں؟ اب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو پیسے دینے ہیں، اس سے کوئی چیز لینے ہیں، خدا نخواستہ اس میں کوئی عیب نکل آیا تو اس کو واپس کرنا ہے، کوئی خیار شرط لگایا آپ نے، خیار رویت لگائی، خیار عیب لگایا، کیا خیار عیب وغیرہ ہیں، تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ وکیل کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ کس کے ساتھ متعلق ہوں گے؟ یعنی یہ ساری ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ کون ادا کرے گا؟ وکیل۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب دوسری بات، کبھی کبھی جیسے وکیل مثال کے طور پر کسی نے جو ہے نا اسامہ کو وکیل بنایا کہ جاؤ فلاں جا کے اس سے میرا نکاح کرواؤ، میرا کیا کراؤں؟ نکاح کراؤں، میں کلاس میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنا سبق ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ وہاں جائے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نہیں، وہ یہ کہے گا کہ میرے فلاں زید بن خالد سے میں آپ کا نکاح کرواتا ہوں وکالتاً۔ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ وہ یہی ہے نا، اپنی طرف نسبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں نا۔ تو یہ ہو گیا۔ یا دوسری صورت ہے، اللہ نہ کرے کسی کی اس کی گھر والی سے جھگڑا مگڑا ہو گیا تو اس نے اس کو بھیج دیا جا کے میرے طرف سے اس سے، یعنی انہوں نے خلا کا مطالبہ، خلا کا وہ کر کے آ جا، خلا کے معاملہ کر کے آ جا۔ یہ وہاں جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو خلا دیتا ہوں، نہیں، بلکہ میں اپنے موکل کی طرف سے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ خلا دیتا ہوں۔ نسبت اس کی طرف کر رہا ہے نا۔ یا اسی طرح میری طرف توجہ ہے آپ کی، اللہ نہ کرے کسی نے کسی کو قتل کر دیا قتل عمد میں، اور قصاص لازم ہو گیا۔ قصاص لازم ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے وہ جو ہے کسی دیت پر پھر کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ دیت پر کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ تو اس نے کسی کو وکیل بنایا جا کے پیسے لے کر آ جاؤں، یعنی اس کو رضامندی کے۔ تو اب وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی
میں اپنا حق آپ کو معاف کرتا ہوں، بلکہ کہتا ہے کہ میرے اپنے موکل کی طرف سے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں، اپنے موکل کی طرف سے آپ کا معاف کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھو میری طرف دیکھو، اب اس نے نکاح کروایا نا، اس کا نکاح میں کیا لازم ہوتا ہے؟ مہر لازم ہوتا ہے نا۔ اب یہ جو مہر ہے، میں نے کہا تھا جس کی نسبت یہ موکل کی طرف کرے گا تو اس کے تمام جو اس کے معاملات ہیں وہ کس کے اوپر لاگو ہوں گے؟ موکل پر۔ اب مہر دینا اس کے اوپر لازمہ نہیں ہے، مہر دینا۔ اسی طرح مثال کے طور پر خلا کا مسئلہ ہوا تھا، کسی عورت کا یہ جو ہے نا وکیل بن کر خلا کرنے آ گیا، تو اب وہ عوض تو عورت دے گی نا، تو عوض دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ وہ عوض دے دیں ڈائریکٹ اس کو، کیونکہ یہ اس کی طرف نسبت کر رہا ہے نا اس کی۔ یا اسی طرح کرایہ کیا ہے، تو کرایہ بھی وہ ڈائریکٹ کس کو دے دیں؟ اس کو دے دیں۔ اسی طرح اگر وہ قتل کا مسئلہ ہے تو قتل میں جو دیت ہے وہ ڈائریکٹ کس کو دے دیں؟ اس کو دے دیں۔ یا مثال کے طور پر اس نے کسی عورت کا نکاح کروایا جو طیب سے ہیں کہ جی میں آپ کا نکاح کرواتا ہوں، یعنی فلاں عورت کا نکاح کروا رہا ہوں جناب علی طیب ربانی سے بعوض 1,00,000 روپے مہر کے۔ تو 1,00,000 روپے جب نکاح کروایا تو پھر یہ عورت جو ہے نا اس کے گلے پڑ جائے کہ فٹافٹ میرے مہر یہاں رکھ دے، یہ بولے گا بھائی تمہارا سنڈا وہاں بیٹھا ہوا، جا کے اس سے لے لیں۔ اس کی نسبت اس کی طرف کر دی تھی نا، تو اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت اپنی طرف کرنا، جس کی نسبت ہے موکل کی طرف کرنا۔ اب کتاب میں اس کو دیکھو، والعقود جمع عقد کی، والعقود التي يعقدها الوکلاء، وہ عقود وہ معاملات جن کو وکلاء کیا کرتے ہیں؟ عقد کرتے ہیں، جن کا عقد کیا کرتے ہیں؟ وکلاء کرتے ہیں۔ علی ضربین، کتنے قسم پر ہیں؟ دو۔ کل عقد، ہر وہ عقد یضیفہ الوکیل الی نفسی، جس کی نسبت وکیل کس کی طرف کرتا ہے؟ کیونکہ اس عقد میں وکیل کو اس چیز کی نسبت موکل کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ اس کی کیا ضرورت کی وہاں نسبت کرے؟ مثل البیع، جیسے بیچنے میں، والشراء خریدنے میں، والاجارۃ کرائے پہ دینے میں، فحقوق ذلك العقد، تو ان حقوق کے جو عقد ہیں تتعلق بالوکیل، وکیل کے ساتھ متعلق ہوں گے، دون الموکل، موکل کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ حقوق جو ہے وہ تصرف کے تابع ہوتے ہیں۔ کس کے تابع ہوتے ہیں؟ تو جو بندہ تصرف کرتا ہے، جو بندہ کام کرتا ہے، جو بندہ عقد کرتا ہے، تو وہاں پر جو ہے نا تو اس کی جو اس معاملات کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اسی عاقد پر کیا ہوں گے؟ لاگو ہوں گے۔ حقوق میں جو ہے جو ذمہ داریاں عاقد پر لاگو ہوتے ہیں، جو عقد کر رہا ہے، تو اس لیے ان تمام چیزوں کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اسی پر لاگو ہوں گے، دون الموکل، موکل پر نہیں۔ وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ، کیا کیا ہیں وہ بتا رہے، دیکھو، مبی کو حوالے کرے گا، وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ، ثمن کو قبضہ کرے گا، وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ إِذَا اشْتَرَى، وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ إِذَا اشْتَرَى، جب وہ خریدے، مثال کے طور پر وکیل کوئی چیز خریدنے جائے تو ثمن کا مطالبہ بھی کس سے کیا جائے گا؟ اسی وکیل سے کیا جائے گا۔ وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ، اور وہ مبی کو بھی وہی قبضہ کرے گا۔ وَيُخَاصَمُ فِي الْعَيْبِ، اور عیب کی صورت میں وہی جھگڑا کرے گا، عیب کی صورت میں وہی جھگڑا کرے گا، جا کے اس سے بولے کہ بھائی یہ اس میں تو عیب ہے، سمجھ آئی؟ اب دوسرے عقد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ والعقود التي، اس کا کیا مطلب ہے؟ کل عقد، دیکھو دوبارہ دیکھو، کل عقد، ہر وہ عقد یضیفہ الوکیل الی نفسی، جس کی وکیل نسبت کرے اپنی طرف۔ اس کا مطلب اضافہ یضیفہ باب افعال سے ہیں، اضافت کرنا، اضافت کرنا، اضافت اور نسبت ایک ہی چیز ہے نا۔ تو ہر وہ عقد جس کی نسبت وکیل اپنے طرف کریں، جیسے خریدنا ہے اور بیچنا ہے، کرائے پر دینا ہے، تو فحقوق ذلك العقد، ان عقود کے جو حقوق ہیں وہ وکیل کے ساتھ متعلق ہوں گے، نہ کہ موکل کے ساتھ۔ وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ، مبی کو وہ حوالہ کرے گا۔ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ، وہ ثمن پر قبضہ کرے گا۔ وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ إِذَا اشْتَرَى، جب وہ خریدے تو ثمن کی مطالبہ بھی اسی سے کیا جائے گا۔ وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ، مبی پر قبضہ کرے گا۔ وَيُخَاصَمُ فِي الْعَيْبِ، عیب کی صورت میں کیا کرے گا؟ جھگڑا بھی وہی کرے گا، ٹھیک ہے، جھگڑا بھی وہی کرے گا۔
یہاں تک ہو گیا. اب دوسرے عقد کی تعریف کر رہے ہیں. وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ، ہر وہ عقد جس کی نسبت وکیل کس کی طرف کرتا ہے؟ موکل کی طرف. کر نکاح ہے، جیسے نکاح کہ میں آپ کا نکاح فلاں ابن فلاں سے پڑھا رہا ہوں. والخلع، یا خلا کی کہ میں فلاں بنت فلاں کی طرف سے آپ سے جو ہے نا وہ خلا کرنا چاہتا ہوں. والصلح عن دم العمد، قتل عمد کی صورت میں کیا ہو؟ صلح. قتل عمد کی صورت کے بدلے میں کیا ہو؟ صلح. یعنی قتل عمد میں تو قصاص واجب ہوتا ہے، قصاص چھوڑ کر جو ہے نا کسی کی طرف سے جو صلح کریں. تو فإن حقوقہ، ان تمام چیزوں کے حقوق تتعلق بالموکل، موکل کے ساتھ ہوں گے نہ کہ وکیل کے. آپ نے مثال بول دیا کہ میں آپ کا نکاح اس سے کرانا چاہتا ہوں، کروا رہا ہوں، تو اب اس عورت آپ کے گلے نہیں پڑے گی اسی سے. یا آپ نے کسی عورت کی طرف سے خلا کا وہ لے کر آ گئے، تو اب وہ جو اس کا شوہر ہے وہ خلا کا جو عوض لے گا وکیل سے نہیں بلکہ عورت سے لے گا. ہاں اگر وکیل مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے تو الگ بات ہے. کہ اب یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کبھی کبھی جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں. کیس عدالت میں آ جاتا ہے کہ وہ تو میرا وکیل تھا، اس نے یہ کام نہیں کیا، تو اب یہاں یہ بول. لازم نہیں ہے لیکن. اور اسی طرح قتل عمد کے بدلے میں صلح ہوا تو اب وکیل کے گلے کوئی نہیں پکڑے گا. وکیل کے گلے وہ تو ایک سبب ہے. ان تین صورتوں میں، یعنی اس دوسری صورت میں جس کی نسبت وہ اپنے وکیل کی طرف موکل کی طرف کر رہا ہے، اس میں اس کی نسبت فقط ایک جو ہے نا سبب والے کی طرف. کس کا ہے؟ سبب کی طرح ہے. یعنی ان تمام چیزوں میں وہ ایک سفیر ہے. وہ کیا ہے؟ سفیر. اس کے اور اس کے درمیان ایک واسطہ ہے بس. وہ جیسے ہی معاملات کیا، جب واسطے کا معاملہ تھا، معاملے کا واسطہ تھا، جیسے ہی اس نے معاملہ کر لیا وہ درمیان سے کیا ہو گیا؟ نکل جائے گا. اور تمام چیزوں کے جو معاملات ہیں وہ عاقدین پر کیا ہوں گے؟ متعلق، یعنی موکل اور آگے اس کے دوسرے ان کے ساتھ. توجہ کرو. فإن حقوقہ، ان چیزوں کے حقوق تتعلق، متعلق ہوں گے بالموکل، موکل کے ساتھ، دون الوکیل، وکیل کے ساتھ نہیں. فلا يطالب وکیل الزوج بالمہر، شوہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. ولا يلزم وکیل المرأة تسلیمها، میری طرف توجہ کرو. اور اسی طرح عورت کے وکیل کے اوپر اس کا مہر اس کو تسلیم کرنا بھی واجب. یعنی عورت اس اپنے وکیل کے گلے پڑ جائے کہ بھائی میرا مہر دے دو، نہیں. عورت کے وکیل پر مہر حوالہ کرنا ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر لاگو نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ اس نے اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ نسبت کی ہے. اب یہ اسی مسئلے کو ایک یہاں پہ سمجھا رہے ہیں. دیکھنا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، باقی ختم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وَإِذَا طَالَبَ الْمُؤَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ وَإِن دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَن يُطَالِبَهُ ثَانِيًا. توجہ ہے میری طرف سے. اسامہ نے کسی کو وکیل بنایا کہ بھائی آپ میری یہ چیز کیا کرو، آگے بیچ دو. کیا کرو؟ بیچ دو. توجہ ہے میری طرف. اب اس وکیل نے وہ چیز آگے بیچ دی، معاملہ صرف معاملہ کر لیا تھا. اس صورت میں تمام معاملات کس کی طرف لوٹیں گے؟ موکل کی طرف یا وکیل کی طرف؟ وکیل کی طرف. وکیل کی طرف لوٹیں گے نا. اب کیا اس نے بیچ دی تھی، پھر اچانک کہیں غائب ہو گئی یا ادھر ادھر، جیسے ایک دو دن تو لگ جاتے ہیں نا بڑے سوداؤں میں، چلا گیا، تو پھر ڈائریکٹ موکل نے مشتری سے کہا، خریدنے والے سے، بھائی میری چیز کی کیا کر دیں؟ پیسے دے دیں. کہہ رہے کہ مشتری چاہے تو منع کر سکتا ہے کہ بھائی میں آپ کو کیوں دوں، اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا. معاملہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ وکیل کے ساتھ کیا ہے. تو لہذا وہ منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے، نہ دینا چاہے تو پیسے نہیں دے سکتا. لیکن اگر مشتری نے ڈائریکٹ موکل کو پیسے دے دیے، ڈائریکٹ موکل کو پیسے دے دیے، تو یہ اس چیز کے پیسے مکمل ادا ہو جائیں گے. دوبارہ وکیل کو مشتری سے دوبارہ مانگنے کی ضرورت. سمجھ آئیے مسئلہ. اب دیکھو، وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ وَالْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ، موکل مشتری سے کیا کریں؟ ثمن کا مطالبہ کرے. فَلَهُ ضمیر مشتری کی طرف لوٹ. مشتری کے لیے جائز ہے کہ أَن يَمْنَعَهُ، کہ اس ثمن اس کو منع کر دے، یعنی اس موکل کو منع کر دے. إِيَّاهُ، خاص اس کو دینے سے، خاص اس کو دینے سے کیا کریں؟ منع کرے. فَإِن دَفَعَهُ إِلَيْهِ، اگر اس کو اس کی طرف دے دیا، موکل کو دے دیا.
تو جاز ہے، یہ دینا جائز ہے۔ ولم یکن للوکیل ان یطالبہ ثانیا، تو وکیل کے لیے دوبارہ سمن کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو